عشق ستم۔ زرلاشتہ خان کچن میں فریج کھولے کھڑی فروٹ رائفل نکال رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے مخصوص جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ زرلاشتہ خان کا دل دھڑکا، تو کیا وہ ابھی تک لال حویلی میں تھا؟ زرلاشتہ نے کپ کپاتے وجود کے ساتھ مڑنا چاہا، لیکن مڑنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ اس وقت کچن میں کام کرتی زلیخا اور چند ایک ملازمین تھے جنہیں ساحر خان آنکھوں کے اشارے سے باہر بھیج چکا تھا۔ ساحر خان مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ زرلاشتہ خان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے اس ظالم انسان کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا دوپٹہ اس وقت کچن میں پڑی کرسی پہ تھا۔ وہ اس وقت صرف کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ زرلاشتہ خان کو مڑنے میں ڈھیروں شرم آ رہی تھی۔ ساحر خان نے ایک نظر کچن کی کھلی ہوئی کھڑکیوں کو دیکھا، جہاں سے اکا دکا مرد ملازم گزر رہے تھے، اور پھر اس کے کرسی پہ پڑے ہوئے دوپٹے کو ڈھیروں مرد ملازم اس رستے سے گزر کے مردان خانے کی طرف آتے جاتے تھے۔ ساحر خان نے غصے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کا رخ اپنی طرف موڑا کہ فوڈ رائفل کا باؤل چھن سے زرلاشتہ خان کے پاؤں میں گر کر ٹوٹا، لیکن ساحر خان نے شاید غصے میں باؤل کے گرنے کی آواز تک نہ سنی اور اس کی کمر پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اسے مزید خود کی طرف کھینچا تھا۔ شیشے کی کتنی ہی کرچیاں زرلاشتہ خان کے پاؤں میں زور سے کوبی تھی، لیکن اسے درد برداشت کرنے کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے اب بھی لب کاٹتے اپنے آنسوؤں کو روکا تھا۔ تم سے ایک دوپٹہ تک سنبھالا نہیں جاتا زرلاشتہ خان، کتنے ہی ملازم اس رستے سے گزرتے ہیں، اور تم ساحر خان زادہ کی عزت ہو کہ یوں ننگے سر گھومو، تو لعنت ہے پھر ساحر خان اور زرلاشتہ ساحر خان پہ۔ وہ غصے سے نیچی آواز میں غرایا تھا۔ اس کے غصے سے تو اس کا نازک وجود اس میں جان جاتی تھی۔ کانپتے وجود کے ساتھ اس نے اپنی چیخ نکلنے سے روکی تھی۔ پاؤں سے خون کسی پانی کی طرح رس رہا تھا۔ اب کی بار شدید برداشت کرتے ہوئے بھی آنسو اس کے خوبصورت آنکھوں سے نرم گالوں پہ پھسلے۔ ابھی ساحر خان مزید اس پہ غصہ نکالتا جب اس کی نظر اس کے پاؤں پہ پڑی جہاں زرلاشتہ خان کے پاؤں پہ ٹرائفل گرا ہوا تھا، اور اس پہ تضاد اس کے نازک پاؤں سے پانی کی طرح بہتا خون دیکھ کے ساحر خان پاگل ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے ان شیشوں کی کرچیوں سے پیچھے ہٹایا اور جھک کے اس کے نرم و نازک وجود کو اٹھائے اسے کرسی پر بٹھایا۔ زرلاشتہ خان اس کو کندھوں سے تھامے پیاسی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کتنے سالوں بعد اپنے لیے اس ظالم کی آنکھوں میں فکرمندی دیکھی تھی۔ زرلاشتہ خان اپنا درد بھولے اپنے شہزادے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو اس کے پاؤں پہ جھک کے چھوٹی چھوٹی کرچیوں کو لب کاٹے نکال رہا تھا۔ ساحر خان دل میں اپنے غصے کو ڈھیروں گالیاں دے رہا تھا۔ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اسے اب کی بار ایک بڑی سی کرچی کو نکالنا تھا، جسے دیکھتے ساحر خان کا دل دھڑکا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کے زرلاشتہ خان کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تھا، جو اسے اپنی پیار بھری بھیگی سبز آنکھوں سے بنا جواب دیے دیکھے جا رہی تھی۔ ساحر خان نے ٹرانس میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے سر کے پیچھے اپنے بائیں ہاتھ کو رکھ کے خود پہ جھکائے اس کے لبوں پہ شدت سے اپنے لب رکھے تھے۔ اپنے دائیں ہاتھ سے اس بڑی سی کرچی کو کھینچتے اس کی چیخ کو اپنے ہونٹوں میں دبایا تھا، جس پہ زرلاشتہ خان نے خاموشی سے آنسو بہاتے اس کے کندھوں کو چھوڑ کے اس کے کالر پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ساحر خان نے پیچھے ہٹتے کرسی سے اس کا کالا دوپٹہ کھینچ کے دو حصوں میں پھاڑ کے اس کے دائیں پاؤں پہ باندھا، جو شدید زخمی ہوا تھا۔ اس کے دوسرے پاؤں پہ صرف چند کرچیاں ہی تھیں، شاید وہ چوٹ لگتے وقت اس پاؤں کو اٹھا چکی تھی۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تمہارے، کوئی فرشتہ جن دیکھ لیا تھا جسے دیکھ کے تمہاری روح پرواز ہو گئی تھی؟ ساحر خان نے ہنوز گھٹنوں کے بل اس کے پاؤں کے پاس بیٹھتے دانت پیستے غصے سے پوچھا تھا۔ خود کو جن کہنا ناگوار لگا، اسی لیے اس کی جگہ فرشتہ کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ ساحر خان خود کو جن کسی اینگل سے نہیں لگتا تھا۔ زرلاشتہ خان نے کوئی بھی جواب دیے بغیر معصومیت سے اپنا پسندیدہ مشغلہ آنسو بہانا جاری رکھا، جسے دیکھتے ساحر خان نے پھر سے اس کا چہرہ خود پہ جھکاتے اس کے آنسو شدت سے پیے تھے۔ وہ جانتی تھی مقابل کو اس کے آنسو بہانا پسند نہیں، تو پھر کیوں اس کے سامنے ان آنکھوں کو ہر وقت بھگائے رکھتی تھی؟ ساحر خان کی اتنی شدت پہ زرلاشتہ خان کی گرفت اس کے کالر پہ مضبوط ہوئی تھی، جس پہ ساحر خان نے بے خود ہوئے مزید جھکتے اس کے لرزتے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں خود میں انڈھیلتے اسے نڈھال ہونے پہ مجبور کر رہا تھا۔
خون اس کا بہا تھا اور تکلیف ساحر خان کو ہوئی تھی، جس کا بدلہ وہ اس کے نازک ہونٹوں سے لے رہا تھا۔ اس کی بڑھتی شدت پہ زرلاشتہ خان نے اس کی گردن کے گرد لٹکی آف وائٹ شال کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کے نڈھال وجود کو دیکھتے ساحر خان اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے پیچھے ہٹا تھا۔ زرلاشتہ خان نے گہری گہری سانسیں لیتے نظریں جھکائی تھیں۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ لہو چھلک رہا تھا۔ اس سے نظریں اٹھانا محال ہوا تھا۔ ساحر خان اس کے ہاتھ اپنی چادر سے چٹکتے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ چٹکنا زرلاشتہ خان نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ساحر خان نے چادر گلے سے نکالتے اس کے پورے وجود کو اس سے ڈھانپتے پھر سے باہوں میں اٹھایا تھا اسے، جس سے زرلاشتہ خان نے کپ کپاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خان کو کوئی آ جائے۔ زرلاشتہ خان ابھی مزید کچھ بولتی جب ساحر خان نے جھک کے نرمی سے اپنے دانت اس کے ہونٹوں پہ گاڑتے اس کے نچلے ہونٹ کو ذرا سا اپنے دانتوں میں لے کے کھینچا، مزید نیچے جھکتے اس کی ٹھوڑی پہ خوبصورت سیاہ موٹے سے تل پہ اپنے دانت گاڑتے اسے کانپنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ کیوں تھا اتنا بے باک؟ زرلاشتہ خان دل میں صرف سوچ کے رہ گئی۔ بقول تمہارے میں تو تمہارا خان نہیں تھا نا؟ ساحر خان نے کچن سے نکل کے اس کے کمرے کی طرف چلتے آہستہ آواز میں استفسار کیا، جس پہ زرلاشتہ خان جو کرنے کے ڈر سے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے ہوئے تھی، اس کی بات پہ اس نے لب کاٹے آنسو روکے اس کی طرف دیکھا جو اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ Who are you and how dare to touch and hold my زر آنی؟ دررام خان جو صبح سے ابھی تک یہیں تھا۔ ریان خان نے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں سلایا تھا اسے، جو صبح سے باتیں کر کر کے اس کے کان کھائے جا رہا تھا۔ وہ ابھی جاگا ہی تھا جب اپنی زر آنی کو کسی کی باہوں میں دیکھ کے اس چھوٹے سے پٹوے سے پٹھان کی غیرت جاگی۔ جب ساحر خان نے جانی پہچانی آواز پہ نظریں اٹھا کے بغور اسی دن والے بچے کو دیکھا، جو سفید شلوار قمیض پہنے اپنی سفید چھوٹے سے پاؤں میں پشاوری چپل پہنے اپنی گرے کرسٹل آنکھوں میں نیند کی سرخی لیے اس سے سنجیدگی اور بلند آواز میں پوچھ رہا تھا، اس کے انداز پہ ساحر خان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اسے یہاں دیکھ ساحر خان کو خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن یہ اتنا تیز بچہ کس کا تھا؟ آج بھی ساحر خان کی سمجھ سے باہر تھا۔ جبکہ زرلاشتہ خان نے دررام کی موجودگی میں سرخ پڑتے ساحر خان کی باہوں سے نیچے اترنا چاہا۔ جب ساحر خان نے اس کی کمر پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی، "Hello, I am asking from you that how dare you to touch my آنی"۔ اب کی بار دررام خان نے پاس آتے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ زرلاشتہ کی ٹانگوں پہ رکھتے اسے نیچے اتارنا چاہا تھا۔ "Your Annie's foot got injured, so that's why I hold her. Because she had severe pain in her foot, she couldn't walk, even a footstep." پتہ نہیں کیوں ساحر خان نے آج پہلی بار کسی بچے کو اتنا تفصیل جواب دیا تھا۔ "But you don't have rights to hold her. You should have her to call her لالا to help her." دررام خان کو پھر بھی اس کا یوں زر کو اٹھانا پسند نہ آیا، اس لیے وہ منہ بناتے فر انگریزی میں بولا، جس پہ ساحر خان نے آئی برو اچکاتے ایک نظر دررام کو اور دوسری نظر زرلاشتہ کو دیکھا۔ زرلاشتہ خان تو بس اس گھڑی کو پچھتا رہی تھی جب وہ پلوشہ موٹی کے لیے فروٹ رائفل لینے گئی تھی۔ وہ بار بار نیچے اترنے کی مزاحمت کر رہی تھی، جسے ساحر خان کامیاب ہوئے نہیں دے رہا تھا۔ "I have rights because your Annie is my personal property." ساحر خان دررام کو آنکھ مار کے بولتے زرلاشتہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی بات پہ زرلاشتہ خان کا چہرہ لہو چھلک رہا تھا، جبکہ دررام خان اس کی بات پہ الجھتے اس کے پیچھے آیا۔ "Listen, what just you said. And Annie, why you didn't hide your face from him? Annie, how can you do this?" دررام خان کو ابھی اس کے پردے کا خیال آیا، اس لیے جلدی سے زرلاشتہ خان کے پاس جاتے اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زرلاشتہ خان کا چہرہ ساحر خان کی چادر سے ڈھکا، جو زرلاشتہ کے وجود پہ تھی، اور اس کے سر کو ڈھکنے کی بھی کوشش کی۔ ساحر خان کو دررام خان کی یہ واحد حرکت ناگوار گزری تھی، جو اس کی بیوی کو اس سے چھپا رہا تھا، لیکن وہ اس کی چھوٹی چھوٹی پیاری باتوں پہ لب کاٹتے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا، جس سے اس کا ڈمپل بار بار ہلکا سا ابھر کے معدوم ہو رہا تھا۔
جسے زرلاشتہ خان پیاسی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ڈمپل کی تو وہ دیوانی تھی۔ ابھی ساحر خان دررام خان کو کوئی جواب دیتا جب فارس خان اندر داخل ہوا، جو کب سے اپنی کمرے سے باہر نکلتے سیڑھیوں پہ کھڑا ان کی گفتگو ملاحظہ کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے فارس خان کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ یہ انسان کیسے بے باکی سے اس کی بہن کو باہوں میں لیے پوری حویلی میں گھومتا پھر رہا تھا۔ فارس خان کا بس نہیں تھا اسے اٹھا کے حویلی سے باہر پھینک دے، لیکن ابھی وہ صرف زر کا پاؤں دیکھنے آیا تھا، جس کا اسے ساحر خان کا دررام کو جواب دینے پہ پتہ چلا تھا کہ اس کی لاڈلی بہن کو کوئی چوٹ آئی ہے۔ چاچو، تھینک گاڈ یو کیم ہیئر۔ فارس خان کو یہاں دیکھ کے دررام خان نے گہرا سانس بھرتے شکر کیا تھا، جبکہ زرلاشتہ کو لگا آج وہ شرم سے لال ہوتے مر جائے گی۔ وہ جو آنکھیں پھیلانے دررام کی باتیں اور حرکتیں سن کے اور دیکھ رہی تھی، اب یہاں فارس کو آتے دیکھ کے اسے ڈھیروں و شرم نے آن گھیرا تھا، کیونکہ اس کے وجود پہ آج پھر ساحر خان کی چادر تھی۔ چاچو، who is he and what he is doing with my Ani here؟ دررام خان اب کی بار فارس خان کے پاس آ کے اس کا ہاتھ ہلا کے اس سے ساحر خان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال سن کے فارس خان کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس نے گھور کے ساتھ کھڑے ساحر خان کو دیکھا۔ چاچو، are you listening؟ tell me۔ اب کی بار دررام خان اس کے کوئی بھی جواب نہ دینے پہ جھنجھلا کے پوچھ رہا تھا، اور ساحر خان چیلنجنگ انداز میں فارس خان کو دیکھتے زرلاشتہ کے بیڈ پہ اس کے پاؤں والی سائڈ پہ نیم دراز ہوا، جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ دو اب اسے جواب کہ میں کون ہوں، جبکہ زرلاشتہ خان ہنوز نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ڈیم، لیٹ اٹ گو، جسٹ ٹیل می واٹ ہیپنڈ ود یور آنی۔ فارس خان نے بات کو گول مول کرنے کی کوشش کی۔ I'll tell you, but firstly answer my question۔ دررام خان نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ زرانی and him are نکافائڈ۔ Now keep quiet دررام۔ فارس خان نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے جواب دے کے خاموش رہنے کا کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا دررام خان کے سوالات اب ختم نہیں ہوں گے۔ دررام نے خاموشی کروانے پہ اس پہ ایک روٹھی ہوئی نظر ڈالی، جبکہ ساحر خان نے فارس خان کو دیکھ کر دل جلانے والا قہقہا لگایا اور ہاتھ بڑھا کے زرلاشتہ کے ہاتھ سے چادر ہٹائی، جو دررام نے پردے کی صورت میں زر کا چہرہ ڈھکا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ زرلاشتہ خان، جو اس کے ہنسنے پہ کن اکھیوں سے اس کے ڈمپل کو دیکھ رہی تھی، نظریں جھکاتے ہوئے اپنی شہادت والی انگلی ہمیشہ کی طرح اپنے دانتوں میں دبا گئی۔ ساحر خان نے دررام کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس پہ وہ مضبوط قدم اٹھائے اس کی طرف آیا تھا۔ ڈو یو نو ویئر از فرسٹ ایڈ باکس؟ ساحر خان نے انگریزی میں دررام خان سے پوچھا، جس پہ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اوکے، دین برنگ اٹ ٹو می، دین آئل بینڈیج یور زرآنیز فٹ۔ ساحر خان نے اس کا گال تھپ تھپائے ہوئے کہا، جس پہ دررام خان اب کی بار سامنے ڈریسنگ مرر کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال رہا تھا۔ وہ اب قدرے پرسکون تھا کہ یہ آدمی کوئی غیر نہیں تھا جس نے اس کی زرآنی کو ٹچ کیا، بلکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ لیکن اس کا نکاح کب ہوا؟ یہ سوال دررام خان کے چھوٹے سے دماغ میں گردش ضرور کر رہا تھا، جبکہ فارس خان کو ساحر خان ابھی بھی اگنور کیے ہوئے تھا، جو زرلاشتہ کے پاس کھڑا اس کی چوٹ کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ زر لالا کی جان، کیا ہوا ہے پیر پہ؟ لالا وہ فروٹ ٹرائفل کا باؤل میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تو یہ چوٹ لگ گئی۔ زرلاشتہ اسے بات گول کر کے نظر جھکاتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ چلو میری جان، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ فارس خان نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا، جبکہ ساحر خان، جو دررام خان سے فرسٹ ایڈ باکس پکڑ رہا تھا، اس کی بات پہ گھور کے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کسی ڈاکٹر کی، میں کافی ہوں اس کے لیے، تم بھی اب جا سکتے ہو۔ ساحر خان سنجیدگی سے بولتے زرلاشتہ خان کے پیروں سے اس کا باندھا ہوا کالا دوپٹہ اتار رہا تھا۔ زرلاشتہ خان نے شرم سے لال ہوتے اپنا پیر پیچھے کرنا چاہا، جب ساحر خان نے اس کی پنڈلی کو پکڑ کے اس کا پیر اپنے تھائی پر رکھا۔ زرلاشتہ خان نے دہکے گالوں اور کپکپاتے وجود سے اپنے در پہ قابو پاتے ایک نظر ساحر خان کو دیکھ کے فارس خان کی بات پہ
نفی میں سر ہلا تھا۔ چھوڑو اسے، میں خود لگا لوں گا اپنی بہن کو مرہم۔ فارس خان نے بہن کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کے ساحر خان کے ہاتھ سے سفید پٹی پکڑنی چاہی، مگر ساحر خان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کے زور سے دبا کے موڑا تھا۔ ان دونوں کی حرکتیں دررام خان حیرانگی اور نہ سمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بولا نا میں کافی ہوں اس کے لیے، ساحر خان غراتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے بھی بولا نا میں اپنی بہن کو مرہم خود لگاؤں گا، فارس خان بھی اسی کی طرح غراتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے۔ ساحر خان نے غصے سے اپنے پاس پڑی پائیوڈین کو ایک ہی جھٹکے میں کھول کے فارس خان کی سفید ٹی شرٹ پہ پھینکا۔ زرلاشتہ خان نے اس کی یہ حرکت پہ بامشکل اپنی چیخ دبائی تھی۔ وہ حیرانگی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فارس خان نے ایک نظر اپنی شرٹ پہ گری پائیوڈین دیکھ کے فرسٹ ایڈ باکس سے چھوٹی سی کینچی اٹھائی ہی تھی جب چھوٹے سے دررام خان کی آواز بلند ہوئی، "Just stop it. زرعانی is hurting and you both are fighting." دررام خان زرلاشتہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے غصے سے بولا، جس پہ دونوں نے ایک دوسرے کو گھورنا بند کر کے ایک نظر دررام کو دیکھا، جو اپنی کرسٹل گرے آنکھوں میں غصہ لیے زرلاشتہ کے آنسو صاف کر رہا تھا، اور دوسری نظر زرلاشتہ جو خود نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی، اس کے پاؤں سے ہلکا ہلکا خون رستا ہوا بیڈ شیٹ کو بھگو رہا تھا۔ ساحر خان نے لب کاٹتے اس کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھا۔ اگر ابھی یہاں دررام خان نہ ہوتا تو وہ فارس کا بھی لحاظ کیے بنا اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن لیتا، جبکہ فارس خان نے ساحر خان کے ہاتھ سے پٹی کھینچ کے اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں اوپر اٹھائے خود زرلاشتہ کے قدموں میں بیٹھے اس کے پیر کو پکڑنا چاہا تھا۔ جب زرلاشتہ نے اپنا پیر پیچھے کرتے اپنے لالا کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوما، وہ کب یہ چاہتی تھی کہ اس کے لالا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں۔ "میں ٹھیک ہوں لالا." وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ ان دونوں کا پیار دیکھ کے ساحر خان کو 8 سال پہلے والا واقعہ یاد آیا۔ تب بھی تو یہی وہ کمرہ تھا اور انہی دنوں دونوں وجودوں نے اسے روح کی گہرائی تک زخمی کیا تھا۔ ساحر خان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے میں اٹھتے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلا تھا۔ زرلاشتہ، فارس اور دررام خان نے حیرانگی سے اسے غصے سے جاتے دیکھا تھا۔ فارس خان اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ اس کے چٹائی تاثرات سے بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ اب کیا سوچ کے یہاں سے نکلا ہے۔ اس کے یوں اچانک چلے جانے سے زرلاشتہ کو اپنا دل ویران ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جب تک وہ یہاں تھا اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور جب وہ گیا تو اسے اپنے پیروں میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ فارس خان نے اب کی بار ہار نہ بولنے کے باوجود بھی اچھی طرح سے اس کے پاؤں پہ بینڈیج کرتے، اسے پین کلر دیتے، اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے، اور اسے آرام کرنے کا کہہ کے وہ اپنی شرٹ بدلنے کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ زرلاشتہ نے فارس سے کہا کہ وہ پلوشہ کو یہیں بھیج دے، وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی ہے، جس پہ دررام تو پلوشہ کی آمد کا سن کے ہی خوشی سے جھوم اٹھا اور زر کے پاس ہی رک گیا تھا کہ وہ پلوشہ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، جس پہ فارس اور زرلاشتہ مسکرا دیے۔ پلوشہ کو رات کو لال حویلی سے جانا تھا۔ وہ آج کا پورا دن زرلاشتہ کے ساتھ گزارنے آئی تھی۔ ماضی۔ مزید کچھ دنوں بعد سکندر خان اور زمان خان نے اپنی بہن کے گنہگار دلاور شاہ کو بھی ڈھونڈ نکالا تھا۔ دونوں نے اسے اتنی عبرتناک موت دی تھی کہ دیکھنے والا کام ضرور جاتا۔ سکندر خان نے اس کے مرے ہوئے وجود پہ بھی اپنی دوسری بندوق کی گولیاں خالی کی تھیں۔ دونوں حویلیوں میں عجیب سی سرد مہری رہتی تھی۔ جب مزید 2 سال بعد ساحر خان اور فارس خان کا اکٹھا نکاح رکھا گیا، وہ دونوں 12 سال کی عمر میں ہی اچھا خاصا قد کاٹ نکال چکے تھے، جبکہ ان کی دونوں شہزادیوں سی چھوٹی چھوٹی دلہنیں ان کے مقابلے میں بونی بونی سی تھیں۔ ساحر خان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اس کا کمیل آج بار بار اپنے درجن کروا رہا تھا۔ اسے چھوٹی سی عمر میں زرلاشتہ خان سے محبت یا عشق ہوا تھا، جو آج نکاح کی صورت میں اسے مل رہا تھا، جبکہ فارس خان کو گل بہار سے کوئی دھواں دار محبت بھی نہیں تھی، لیکن وہ چھوٹی سی جنگلی بلی اسے اچھی ضرور لگتی تھی۔ بچے کسی بھی حقیقت سے ابھی ٹھیک سے واقف نہیں تھے۔ ساحر خان اور فارس خان سجاول کو جتنا ہو سکتا تھا خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اداس سا بس اپنی گول مٹول سی بہن کے ساتھ کھیل کے زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔
اتنے سالوں بعد تعلقات کچھ اچھے ہوئے تھے۔ حیدر اور سکندر جو کبھی آپس میں بات کر لیا کرتے تھے، ان 10 سالوں بعد پھر سے سب برباد ہوا تھا۔ جس دن سکندر خان اور زمان خان کو پتہ چلا کہ اسد خان جو بیرون ملک چھپا ہوا تھا اب پاکستان میں قدم رکھ چکا ہے، وہ دونوں بھائی اکٹھے جیب میں اس کی تلاش میں نکلے۔ وہ بالکل اسی طرح اس کے وجود میں گولیاں اتاری جس طرح اس نے اس کی نازو پلی بہن کو قتل کیا تھا۔ سکندر خان نے اسد خان کی لاش تحفے میں بڑی حویلی میں بھیجی۔ اپنے سگے بھائی کو خون میں لت پت دیکھتے حیدر خان پاگل ہوا تھا، جبکہ اپنے بیٹے کی لاش دیکھتے حیدر خان کی مورے بھی اس دن حالق حقیقی سے جا ملی۔ حیدر خان کا غم دگنا ہو گیا تھا، جبکہ ساحر خان جو ابھی 22 سال کا تھا اپنے چاچو کی حقیقت کچھ سال پہلے جان چکا تھا۔ اپنی ہلکی سی بھوری بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرتے اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کے غلیظ اور بزدل چاچو نے مرنے سے دھرتی سے تھوڑا سا بوجھ کم ہو گیا ہے، جبکہ سجاول خان جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے 19 سال کا ہوا تھا، بعد کی موت پہ ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ اس کے سامنے اپنی ماں کا خون میں لت پت وجود آیا۔ اسے اب اپنے باپ سے شدید نفرت تھی جو بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ سکندر خان نے جرگے میں کھائی گئی قسم کے مطابق اسد خان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، جبکہ حیدر خان جو اپنی مورے اور اسد خان کو دفنا کے آ رہا تھا، وہ بڑی حویلی آنے کی بجائے سیدھا لال حویلی گیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں شدید غم و غصے سے لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ سامنے ہی مردان خانے سے نکلتے علی خان، زمان خان اور سکندر خان تھے۔ حیدر خان نے شدید تپش کے عالم میں اپنی گن سکندر خان کی طرف بڑھائی اور اس نے اپنی گن سے ابھی گولی نہیں چلائی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے دو وجود ایک ساتھ زمین بوس ہوئے۔ وہ تھے علی خان اور زمان خان۔ کسی نے بہت چالاکی سے حیدر خان کی گن کے ساتھ کی سیم گن بدلائی تھی اور 2 گولیاں اس میں پہلے سے ہی خالی رکھی تھی۔ جو بھی تھا وہ ان کے ہر عمل سے پہلے ہی واقف تھا۔ اس وقت اندھیرا تھا، کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ گولی حیدر کی بندوق سے چلی تھی یا کسی اور کی بندوق سے۔ سکندر خان اپنے اتنے نقصان پہ پاگل ہوا تھا۔ اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں دونوں کے وجود کو ہلایا تھا، لیکن ان دونوں کے سینے اور دماغ پر فائر کیا گیا تھا، جس سے وہ اسی لمحے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اس دفعہ پھر سے 2 حویلیوں میں صف ماتم بچھی تھی۔ داور خان کی ماں گل بانو اپنے جوان شوہر کی موت پہ غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ نگینہ خان نے بھائی کے قتل پہ اپنے شوہر حیدر خان سے شکوہ کن نظروں سے منہ موڑ لیا تھا، جس پہ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کے رہ گئے تھے۔ حیدر خان کی کوئی بھی صفائی اس وقت کام نہ آ رہی تھی، پھر سے کوہرام مچا تھا۔ 3 دن بعد جرگہ بٹھایا گیا۔ زمان خان اور اسد خان کا فیصلہ خون کے بدلے خون پہ ہوا۔ جو سب کے بقول حیدر خان نے زمان خان کو مار کے اسد خان کا خون بہا لیا تھا، جبکہ ہاشم خان جو علی خان کے باپ تھے، انہوں نے خون بہا کی جنہ ونی مانگی تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنے بھتیجے اور داماد حیدر خان کی موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتے تھے۔ حیدر خان نے اپنی صفائی دی کہ انہوں نے ایک بھی گولی نہیں چلائی تھی، لیکن سب سے بڑا ثبوت اس وقت ان کی بندوق تھی جس سے گولیاں چلائی گئی تھیں۔ حیدر خان نے اپنا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو خون بہا میں پیش کیا تھا، لیکن جرگے میں بیا خان جو کہ 17 سال کی تھی، اسے داور خان کی ونی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ داور خان اس وقت 23 سال کا خوبصورت سا نوجوان تھا۔ ساحر خان کو جرگے میں جانے سے روکنے کے لیے حویلی کے سب مکینوں نے اپنی طاقت آزمائے ہوئے اسے ایک جرگی کمرے میں بند کیا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ وہاں جا کے اپنے غصے سے کسی کو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ حیدر خان اور مراد خان تو پہلے ہی جرگے میں جا چکے تھے۔ پیچھے 7 خان، سجاول خان اور خواتین ہی تھیں، جس پہ وہ کمرے کے دروازے کو ڈھیروں چیزیں مارے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوان خون تھا، جوش تو مرنا ہی تھا۔ سب جیسے جانتے تھے کہ یہی فیصلہ ہونا تھا، اسی لیے ساحر خان کو بند کیا گیا تھا، جو اپنی بہنوں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ساحر خان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اس نے اپنی الماری سے گن نکالتے یکے بعد دیگرے دروازے کے لاک پہ فائر کرتے اسے جڑ سے اکھاڑا تھا۔ حویلی کے سب مکین اس کے کندھے پکڑنے اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نگینہ خان روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھیں۔ ساحر خان نے شدید غصے کے عالم میں ان سب کے پاؤں کے پاس فائر کیے، جس پہ سب چیختے پیچھے ہٹے تھے۔
ساحر خان شدید غصے کے عالم میں سرخ لہو رنگ آنکھیں لیے جرگے میں پہنچا تھا۔ حیدر خان نے اپنے جوان بیٹے کے ہاتھ میں بندوق دیکھتے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ جانتے تھے وہ جتنا غصے کا تیز ہے وہ یہاں پر حشر برپا کرے گا۔ کسے چاہیے میری بہن منی میں؟ سالے سامنے میرے داور خان میں تجھے جہنم کی سیر کرواؤں؟ ابھی لحاظ کیے بغیر جرگے میں چیخا تھا۔ سب مرد اس بہادر نوجوان سے ابھی یہاں داور خان موجود نہ تھا۔ وہ تو شاید جرگے کے فیصلے کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا۔ ساحر خان زادہ پہ جرگے کا فیصلہ تھا جو آپ کو ہر صورت ماننا ہوگا۔ ہاشم خان اس کی بدتمیزی پہ دھاڑے تھے۔ میں اپنے آپ کو ابھی اسی وقت آپ کے بیٹے علی خان کے بدلے خون بہا میں پیش کرتا ہوں۔ نانا جان اتارے میرے سینے میں پوری کی پوری بندوق کی گولیاں۔ ساحر خان حیدر خان ابھی اف بھی نہیں کرے گا، لیکن میں اپنی بہن منی ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ساحر خان ہاشم خان کے مقابلے کھڑے ہوتے اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ سب نے اس خوبصورت نیلی آنکھوں والے نوجوان کے غصے پہ جھرجھری لی، جبکہ اس کی بات پہ حیدر خان کا دل دھڑکا تھا۔ خان ابھی حیدر خان کچھ بولتے جب ساحر خان پھر سے دھاڑا تھا۔ بابا جان، میں کسی کو کچھ کر دوں گا، ابھی میری بات مت ٹوکیں۔ ساحر خان نے غصے سے حیدر خان کی طرف دیکھتے بندوق ہاشم خان کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ اپنے بیٹے کے بدلے میں لے میری جان، خون بہا میں نانا جان۔ ساحر خان ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ اس وقت سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ بکواس بند کرو اپنی ساحر خان۔ حیدر خان دھاڑے اس کی بات پہ، ان کا دل جیسے کوئی مٹھی میں دبوچ رہا تھا۔ بابا جان، مجھے اپنی گستاخی پہ مجبور مت کریں۔ ساحر خان دگنی آواز میں دھاڑا۔ چلائیں گولیاں نانا جان مجھ پہ، مجھے امید ہے اس دشمنی کا اختتام مجھ پر ہی ہوگا۔ جاری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔